سے زیادہ لگاؤ اپنی مسلکوں سے ہے، اپنے استادوں سے ہے۔ اگر قرآن کی کسی آیت میں اس کی استاد کی تحریر نے ساتھ دیا تو وہ قرآن کی آیت کو مان لیں گے، لیکن اگر اس کے استاد کا ساتھ نہ ہو، آیت سناؤ، دیوبندی کو اشرف علی کا حوالہ دے دو تو پھر مان لیں گے۔ اگر اشرف علی صاحب نے اس آیت کی تائید نہیں کی تو خدا کی قسم دیوبندی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اہل حدیث کو قرآن منوانے کے لیے کسی اہل حدیث تفسیر کا حوالہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح حنفی، اسی طرح بریلوی، اسی طرح پنجپیری، اسی طرح سورے۔ میں وہ قرآن پڑھانے بیٹھا ہوں جس کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی تفسیر کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بھی محتاج نہیں۔ جس طرح میرا رب کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح میری رب کی کتاب کسی کا محتاج نہیں۔ محمد مصطفیٰ بھی اللہ اور قرآن کا محتاج، علماء اولیاء بھی اللہ اور قرآن کے محتاج، صحابہ اور مومنین بھی اللہ اور قرآن کے محتاج۔ جو اللہ اور قرآن کے محتاج ہیں وہ آئیں قرآن سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ چونکہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے کلام کی تو اس میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بسم اللہ، خاص اللہ کے نام سے، خاص اللہ کے نام کے ذریعے ہم مدد مانگتے ہیں شروع کرنے میں۔ بسم اللہ۔ اگر ہم کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا، خاص اللہ کے نام کے ذریعے ہم مدد مانگتے ہیں کھانے میں۔ اگر دنیاوی کوئی کام ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر کدائی کرتے ہیں، اس میں ہم اگر بسم اللہ کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا، خاص اللہ کے نام کے ذریعے ہم مدد مانگتے ہیں کدائی کرنے میں۔ تو بسم اللہ یہاں قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، تو اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ خاص اللہ کے نام کے ذریعے ہم مدد مانگتے ہیں قرآن کے شروع کرنے میں۔ وہ ایسا اللہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور ہمارے عوام رحمان اور رحیم کو خوب جانتے ہیں، اور جو مفہوم عوام کے ذہنوں میں رحمان اور رحیم کا ہے وہی مفہوم یہاں مراد ہے۔ اس میں لمبی چوڑی باتوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ سورۃ فاتحہ کو ہم فاتحہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ قرآن کا ابتدا کر رہا ہے، اس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فاتحہ کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کو کھولنا بھی ہے، لہذا ہم فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی بولتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کو کھول رہا ہے، قرآن کریم کو باقاعدہ ہمارے سامنے پھیلایا جا رہا ہے، لہذا اس کو اس لیے ہم فاتحہ کہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اس کی کئی نام ہے، سورۃ فاتحہ، سورہ فلانا، سورہ فلانا۔ اس کا میرے خیال میں عوام کے ساتھ کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے، بس اللہ نے اس کو ہمارے قرآن کریم کے اندر ابتدا میں رکھا۔ یہ پوری قرآن کا مقدمہ، دباچہ اور اس کی افتتاح ہے۔ الحمد للہ رب العالمین کے عام طور پر دو معنی کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ حمد کا معنی ہم تعریف کے لیتے ہیں۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، تو پھر ہمیں عقلاً یہ شرط لگانا پڑے گا کہ وہ تعریفیں جو اللہ کی الوہیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ تمام الوہیت کی تعریفیں، خدائی کی تعریفیں للہ خاص اللہ کے لیے ہیں۔ ہر وہ تعریف جس میں بڑائی ہو
جس میں اونچائی ہو، جس میں علو ہو، جس میں بلندی ہو، جس میں کمال ہو۔ تو پہلی آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم وہ تعریف اللہ کی کریں گے، کسی انسان کی نہیں کریں گے۔ اور یہ اتنی کارآمد بات ہے، مسلمان بھائیوں سے میں عرض کروں، یہ جو لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، آپ کسی نوجوان لڑکی کے سامنے ایک بوڑھے آدمی کی تعریف کریں اور روزانہ کریں کہ یہ بوڑھا بڑے کمال کا ہے، یہ بوڑھا بڑا اونچا بولتا ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بالر ہے، یہ کرکٹر ہے، یہ مجاہد ہے، یہ گلوکار ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو پہلوانی میں اتنے آدمی کو بچھاڑ گیا۔ تو ایک نوجوان لڑکی بھی اس بڈھے سے اتنی متاثر ہوگی کہ اگر آپ اس لڑکی کو اختیار دیں گے کہ آپ کس سے شادی کریں گے، تو وہ اس 60 سال کے بڈھے کے ساتھ شادی کرنے پہ تیار ہو جائے گی۔ کیوں؟ تمہاری تعریفوں نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو میرے اللہ نے پہلی آیت میں بتایا کہ تم اپنی اولاد اور